میں نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ 14 سال کی عمر میں ہی مجھے جوانی کی آگ نے پاگل کر دیا تھا۔ شروع سے خوبصورت لڑکے پسند تھے، مجھے ان سے باڈی کا مساج کروانا اچھا لگتا۔ ایک جوان اور خوبصورت ملازم رکھا تھا، اس سے میں اپنا مساج کروانے لگی تھی۔ اس کے تو ہاتھ میں کوئی جادو تھا، جب وہ مساج کرتا تو بڑا مزہ آتا۔ میں پرسکون ہوتی، دن کی تھکن اترتی۔ ایک رات فراز گھر پر موجود نہیں تھا، میں نے کامران کو اپنے روم میں بلایا، اس سے میں اپنا مساج کروانے لگی تھی۔ مساج کرتے ہوئے اس نے ایک چیز دکھائی، شرم سے میں پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں تو فراز بھی کافی دن سے گھر نہ تھا، میرا دل بھی کر گیا اس کا وہ دیکھ کر۔ اس نے چیز کا اگلا حصہ دکھایا تھا۔ میں ایک حسین اور بے باک لڑکی تھی، نوکروں سے مالش کروانا پسند تھا۔ مجھے تو لڑکوں میں دلچسپی رہتی تھی، مگر اس ملازم کے ہاتھ میں جادو تھا۔ کامران ایک پارلر میں کام کرتا تھا، میں اکثر اس پارلر میں جایا کرتی تھی، کیونکہ یہ تو میری دوست کا پارلر تھا۔ میں جب بھی کسی پارٹی میں جانے لگتی تو اس پارلر کا ایک چکر لگایا کرتی تھی۔ پارلر والی نائلہ میری دوست بنی تھی۔ ایک دن بولی، کیا بات صبا تھکی ہو؟ یہ سن کر میں نے کرسی پر سر رکھا اور اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں۔ نائلہ میرا میک اپ کر رہی تھی، تبھی آج کل پارٹیوں میں زیادہ جاتی ہوں، اس وجہ سے کافی تھکن ہو جاتی ہے، اونچی جوتیاں پہن کر درد ہوتا ہے۔ یہ سن کر کہنے لگی، یہ کیا سن رہی؟ کیا تم پارٹی کے بعد مساج نہیں لیتی؟ آج کل تو ہر امیر عورت نے رکھا ہے گھر میں ایک مساج کرنے والا ملازم۔ یہ بات سن کر میں تو حیران رہ گئی، مساج کا بھی الگ ملازم ہوتا ہے کیا؟ مگر میں نے یہ بات بتائی نہ نائلہ کو، اس چیز کا مجھے پہلے سے پتہ نہ تھا۔ میں نے کہا، پتہ ہے، ایک ملازمہ ہے جو کہ اکثر میرا سر دبا دیتی ہے۔ یہ سن کر نائلہ تو ہنسنے لگی تھی، بولی، میں اس مساج کی بات نہیں کرتی، بلکہ میں تو باڈی مساج کی بات کرتی، جو جسم کو خوبصورت جوان رکھتا ہے اور پورے دن کی تھکن بھی اتارتا ہے۔ یہ سن کر میں تو چونک ہی گئی تھی۔ نائلہ سے کہا، ہاں میں بھی جانتی ہوں، میں نے شاید ایک بار کروایا بھی تھا، مگر کوئی اچھا مساج والا ملتا نہیں، اسی لیے تو بہت تھکن ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر نائلہ نے کندھے پہ مارا، بولی، صبا تم تو کمال کرتی ہو یار، روز میرے پارلر میں تم آتی ہو اب اور کہتی ہو اچھا بندہ ملتا نہیں۔ کل تم پارٹی سے فری ہو کر آؤ ذرا، پارلر کی لڑکیاں ایسا مساج کریں گی تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں نے نائلہ سے کہا، ٹھیک، کل ملتے ہیں، ابھی تیار کر دو مجھے، ورنہ فراز نے بہت شور مچا رکھا ہے کہ تم نے آج بہت دیر کر دی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں کھول دیں، وہ تو جلدی سے میک اپ کرنے لگی تھی۔ میں نے نائلہ سے جھوٹ بول دیا تھا، میں نے کبھی مساج کروایا نہ تھا۔ اصل میں فراز دفتر میں ملازم تھا، ہم دونوں میاں بیوی بچوں کے ساتھ بہت مشکل سے زندگی گزار رہے تھے۔ پارلر میں مساج کروانا تو دور تھا، میں نے تو پارلر دیکھا ہی نہ تھا۔ فراز کی تنخواہ بہت ہی کم ہوتی تھی، 1 کو آتی اور 5 کو ختم ہوتی، باقی کا مہینہ ادھار لے کر گزرتا۔ انہی دنوں میں فراز کے ایک دوست نے نیا کاروبار کرنا شروع کیا تھا۔ نیا کاروبار کرنے کا سوچا تھا تبھی، اور فراز سے پارٹنرشپ کا کہا تھا۔ فراز سوچ میں پڑ گیا، پیسے کہاں سے لاؤں؟ اس نے مجھ سے کہا تو میں نے بولا، تم میرا سارا زیور بیچ دو جا کر۔ یہ سن کر فراز نے مجھ سے کہا تھا، اگر نقصان ہوا تو ذمہ دار نہ کہنا۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا تھا، ٹھیک ہے، اگر کام چلا تو ڈبل زیور دو گے تم۔ یوں ہمارے درمیان ایک ڈیل ہو گئی۔ فراز نے اپنا کام شروع کر دیا تھا، ساتھ ساتھ میں نوکری بھی جاری رکھی۔
جلد ہی اس کو نوکری چھوڑنی پڑی تھی کیونکہ اس کا اپنا کام چل پڑا تھا۔ ہم تو راتوں رات امیر ہونے لگے تھے۔ سب سے پہلے گھر اور گاڑی خریدی تھی۔ پیسہ آیا تو لوگ پارٹی میں بلاتے۔ ماں بھی پارلر جا کر تیار ہوتی تھی۔ دن میں پارٹی سے آئی تو سوچا میں نے نائلہ کے پاس جا کر مساج کروا لوں۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی میرے پاس۔ چاہتی تھی اگلی پارٹی میں بھی کہوں تھکن اتارنے کو مساج کرواتی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی پارلر جا پہنچی میں۔ نائلہ نے کمرے میں لٹا دیا مجھے۔ ایک لڑکی آئی مساج کرنے لگی۔ تبھی پہلے شرم آئی پھر عادت ہو گئی۔ گھر آئی تو ساری تھکن اتر چکی تھی۔ اب جب بھی پارلر جاتی مساج لیتی۔ اتنی عادت ہوئی مساج کے بغیر نیند نہ آتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی گھر آتی بہت زیادہ تھکن ہو جایا کرتی تھی۔ پارلر کی طرف بھی نہ جایا جاتا تھا، حالانکہ میں تو اپنی گاڑی میں جاتی۔ فراز نے سنا تو ہنس کر کہنے لگا، ایک وقت تھا رکشے کا کرایہ بچاتی، مارکیٹ بھی تم پیدل چلی جاتی تھی، اب گاڑی میں بیٹھ کر نہیں جاتی تم۔ یہ سن کر میں بھی ہنسنے لگی تھی۔ اس سے کہا وہ دن اور تھے، غریب تھی، اب تو میرے پاس بہت سا پیسہ ہے۔ فراز نے کہا تو پھر فکر کیسی ہے؟ تم پارلر والی کو گھر بلا لیا کرو۔ یہ سن کر میں خوش ہوئی، بات ذہن نہ آئی۔ نائلہ سے بات کی تو وہ کہنے لگی، یہ بھی بات ہے، جب بھی مساج چاہیے ہو کال کرو، لڑکی کو بھیج دیا کروں گی۔ یہ سن کر میں تو مطمئن ہو گئی۔ مساج یا میک اپ کروانا ہوتا جب بھی اپنے گھر میں ہی لڑکی کو بلاتی، میں پیسے ڈبل لگتے، کام آسان ہوتا تھا۔ مجھے کون سی پیسے کی کمی تھی اب؟ نائلہ جتنے پیسے مانگتی دے دیتی، اس لیے نائلہ دوست بنی ہوئی تھی، ورنہ کسی عام عورت کو گھاس نہ دیتی۔ پیسوں کے معاملے میں کنجوس نہ تھی۔ ایک دن نائلہ میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا لڑکی مساج اچھا کرتی ہے؟ یہ سن کر کہنے لگی، یہ تو کچھ نہیں، میرے پاس خوبصورت تجربے کار لڑکے ہیں، ان سے کام کرواؤ، تھکن دور ہوگی۔ سن کر میں تو حیران رہ گئی تھی۔ نائلہ سے کچھ نہ کہا، شرم آئی مجھے، کچھ مرد میرا مساج کرے کیسے اب؟ ایک دن میں اپنی دوست کرن کے پاس گئی، اس کے روم میں ایک لڑکا بیٹھا تھا، پوچھا کون ہے؟ بولا ملازم ہے میرا۔ میں نے کہا پھر روم میں کیا کرتا ہے؟ باہر جا کر کچن میں کام کرے۔ یہ تو کرن ہنس پڑی، بولی کمال کرتی ہو تم، یہ کچن میں کام کرنے والا بندہ نہیں ہے۔ حیران ہو کر پوچھا کون سا ملازم؟ اس نے بتایا یہ خاص ملازم ہے میرا۔ یہ کہہ کر ملازم کو اشارہ کیا تھا، وہ ایک کریم لے کر پاس آ گیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ کام کیا کرتا ہے۔ گھر آ کر میں نے کال پر دوست کو بتایا، وہ ہنس کر بولی تم نئی امیر ہوئی ہو اس لیے تم کو اس کام کا پتہ نہیں، ہر امیر عورت یہی کام کرواتی ہے۔ میں نے کہا میں لڑکیوں سے کرواتی ہوں، کسی نوکر سے کروانے میں شرم آتی ہے۔ وہ ہنس کر بولی ایسا کر کے دیکھو تم، بہت اچھا لگے گا تم کو کروا کے۔ تو کانوں کو ہاتھ لگایا، کام نہ کرواؤں۔ پھر فراز کی مصروفیت بڑھ گئی تھی، وہ تو ملک سے باہر آنے جانے لگا تھا۔ مجھے اکیلے پارٹی میں جانا پڑتا، آتی تو تھک جاتی، دل کرتا مساج ہو، تھکی ہوئی تھی۔ نائلہ کو کال کی، میں بولی لڑکیاں مصروف، کامران فارغ ہے، کہو تو اس کو تمہارے پاس بھیجوں۔ منع کرنے والی تھی، کال کاٹ دی۔ اس نے سر پکڑ لیا، نائلہ نے یہ کیا کیا؟ بات نہ سنی، اپنی سنا کر کاٹ دی کال۔ نائلہ کو کئی بار فون ملایا میں نے، اس نے تو میری کال نہیں اٹھائی تھی۔ اس کا بھیجا ہوا ملازم روم میں آیا، دیکھ کر میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی، کہیں سے بھی ملازم نہیں لگتا تھا وہ تو خوبصورت پڑھیا نوجوان تھا۔ بولا میں
آپ کا مساج کرنے آیا ہوں۔ شرم آئی مگر مساج کروانا چاہتی تھی۔ پہلی بار ملازم سے مساج کروایا، وہ چلا گیا تو سوچا نائلہ سچی تھی، اس لڑکے کے ہاتھ میں تو جادو ہے۔ نائلہ سے بات کی تو وہ کہنے لگی یہ ملازم روز گھر آ سکتا ہے تمہارے، اس کو مساج کے علاوہ کام آتے ہیں۔ میں نے ہاں کر دی، بھیج دو اس کو تم۔ یوں کامران میرے گھر رہنے لگا تھا۔ فراز ایک دن میٹنگ سے واپس آیا تو پوچھنے لگا یہ نیا نوکر رکھا ہے؟ پریشان ہو کر کہا ہاں یہ قابل ہے، ضرورت مند ہے، نائلہ نے بھیجا ہے، کام پر رکھا ہے، بہانہ بنا دیا میں نے۔ فراز بولا اجنبی کو نہ رکھتا، میں گھر میں زیور اور اتنے پیسے رکھے، نائلہ نے بھیجا ہے تو رکھ لیتے ہیں، اس پر نظر رکھنا گھر پر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تم شک کی نگاہ سے دیکھتے، کامران ایسا بندہ نہیں ہے بالکل بھی۔ فراز مطمئن ہوا مگر میں گھبرا گئی، چاہتی نہ تھی فراز کو پتہ چلے یہ کامران سے میں مساج بھی کرواتی تھی۔ جب تک فراز گھر رہا کام کروائے اپنے کمرے میں نہیں آنے دیا اس کو۔ کامران گھر کے سارے کام کرتا رہا، مساج والی بات کسی کو نہ بتائی اس نے، چاہتی تھی یہ بات کسی کو پتہ نہ ہو۔ جب فراز جاتا کامران کو بلاتی میں۔ ایک دن فراز اچانک گھر آ گیا تھا، میں کمرے میں تھی، بہت گھبرا گئی تھی، سوچا فراز سے پہلے کامران بھاگے۔ کامران سمجھدار تھا، کام میں لگا، فراز کو کچھ بھی پتہ نہ چل سکا تھا۔ مساج لڑکیوں سے بھی کروا سکتی تھی، اس کے ہاتھ میں کمال کا جادو تھا۔ اس بار فراز زیادہ دن گھر پہ رہا، پارٹیوں میں بھی ہم کو جانا ہوتا تھا۔ فراز کا اپنا کام بڑھ رہا تھا، بہت باہر جانا چاہتا تھا ملک سے، وہ تو گھر آتا تو ہم موج مستی کرتے تھے، نئی نئی پارٹیوں میں جایا کرتے تھے، پارٹیوں میں بڑے افسر ہوتے تھے، فراز کے ان سے کام ہوا کرتے تھے، مل کر کام کی بات کر لیا کرتا تھا۔ میں ان کی بیویوں سے بات کرتی تھی، کوئی اپنے کپڑوں کی تعریف کرتی تھی، کسی کو فخر تھا سب سے مہنگا زیور، عورتیں اپنی تعریفیں ہی کرتی تھیں۔ ایک دن دوست نے میری تعریف کی تھی، پوچھا واقعی پیاری ہو یا مساج کا کمال ہے؟ شرما گئی، میں نے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ گھر آ کر فراز سے پوچھا سچ بتاؤ کیا میں واقعی بہت خوبصورت ہوئی ہوں؟ پوچھا آج مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ بتایا عورت نے تعریف کی ہے میری۔ تب فراز نے کہا تم ہمیشہ سے پیاری تھی، کسی سے تعریف کروانے کی حاجت نہیں۔ سن کر میں تو بہت شرما گئی تھی۔ کامران مساج کرتا تو کہتا میڈم آپ بہت خوبصورت ہیں، سن کر خاموش ہوتی، اس بات کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ میں فراز زیادہ دن کے لیے آیا ہوا تھا، کامران کو بلانے کا ٹائم نہ ملا، وہ بیچارہ گھر کے کاموں میں لگا تھا، پارٹیوں میں وقت گزر جاتا تھا میرا، پارٹی جاتی جسم میں درد ہوتا تھا، کسی طرح سے درد برداشت کرتی تھی میں۔ کئی دن ہوئے پارلر نہ جا پائی تھی، روزانہ ہی پارٹی میں جانا پڑتا تھا، فراز چاہتا تھا ہر پارٹی میں جاؤں، تھکن بہت زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن فراز کو دوست کی کال آئی، ضروری کام ہے میرے پاس آ جاؤ تم۔ فراز ملک سے باہر چلا گیا تھا، تبھی میں آزاد ہوئی، کامران کو بلا لیا، وہ مساج کرنے لگا، آنکھیں بند تھیں، کامران نے ایسی بات کی ہوش اڑا دیے، بولا جتنے پیسے اور زیور ہیں دو تم، ورنہ میں تم کو گولی مار دوں گا۔ گھبرا گئی، سوچا کامران کو کیا ہوا، ایسی بات یہ کیوں کر رہا ہے آج؟ ڈانٹ کر کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تم نوکر ہو، میں تمہاری مالکن ہوں۔ جیب سے پسٹل نکال کر بولا وہ تو الماری کی چابی دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں رو کر کہا جو چاہے لے لو تم جا کر، مگر مجھے تم گولی مت مارنا بالکل۔ اس نے چابی لی، الماری کھول لی تھی،
سارا پیسہ اور زیور لے کر بھاگ گیا۔ بہت روئی۔ فراز نے منع کیا تھا، مجھے اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نائلہ کی یاد آئی، وہ بھیجا تھا اس نے۔ کال کر کے سارا واقعہ بتا دیا میں نے۔ نائلہ بولی، یہ بہت برا ہوا تھا تمہارے ساتھ۔ رو کر کہا، وہ سب کچھ لے کر بھاگ گیا۔ نائلہ بولی، 2 دن پہلے نکالا تھا اسے۔ حیران ہوئی، پہلے کیوں نہ بتایا تم نے؟ نائلہ بولی، بتانے والی تھی، بھول گئی۔ غصہ کیا تو بولی، معاف کر دو مجھے، ملازم کے خلاف رپورٹ درج کروا دو۔ میرا نام نہ لینا، میں تو دوست ہوں۔ غصے میں کال کاٹ دی۔ سوچا کیا کروں، نائلہ تو بھولی بھالی بن رہی تھی۔ اب فراز کو کیسے بتاؤں گی چوری کا؟ پتہ تھا فراز غصہ کرے گا مجھ پر، سوچا بات چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ موبائل پر میسج میں لکھ کر بھیج دیا۔ کال پر بات کی ہمت نہیں تھی بالکل۔ فراز نے میسج پڑھتے ہی کال کی تھی۔ پوچھا، یہ وہی نوکر ہے نا نائلہ والا؟ بات چھپا لی، پتہ نہ چلے اس کا مجھے۔ مساج کے لیے اس کو بلایا کرتی تھی، سچ بتا دیا، جھوٹ کا فائدہ نہیں تھا۔ فراز بولا، منع کیا تھا، امیر ہیں ہم، اعتبار نہ کرنا، نمبر سینڈ کر دو تم۔ فراز کو بتایا، نائلہ سے بات کی تھی، اس نے بولا نوکر کو نکال دیا تھا۔ فراز بولا، نائلہ سے خود بات کروں گا۔ نمبر دیا، دعا کی بات نہ بتائے۔ وہ فراز نے کہا، دوست کا نمبر بند ہے، نائلہ بھی ملازم کے ساتھ ملی ہوئی، پتہ کروں گا چوری کس کے کہنے پر کی۔ کال کاٹ دی تو میں تو رونے لگی تھی، مصیبت میں پڑ گئی۔ مساج کو نہ بلاتی تو قسمت میں ہو کر رہتا ہے۔ 1 ہفتہ ہوا فراز گھر آ گیا تھا، لگا وہ اس نقصان کو بھول گیا ہوگا۔ آتے ہی بولا، تھانے جانا ہے، تیار ہو۔ گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے فراز؟ بولا، وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اب تھانے پہنچی، نائلہ اور کامران تھے۔ پولیس نے پوچھا، کیا اسی نے چوری کی؟ ہاں کہا۔ پولیس نے بتایا، نائلہ گینگ کا حصہ کامران ٹیم کا۔ مساج کے بہانے چوری کرتے ہیں یہ لوگ، فراز کی وجہ سے دونوں پکڑے گئے ہیں۔ مطمئن ہوئی، زیور اور پیسے مل گئے، نائلہ اور کامران دونوں جیل گئے۔ اب کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، نوکر رکھنے سے پہلے جانچ پڑتال کریں۔ آج کل دور بھروسے کا نہیں ہے بالکل، لوگ نقصان پہنچا کر بھاگ سکتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر ہی کسی کو نوکری دے دیں، ورنہ آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔